بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں، شہادت والی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی کو ملا کے دکھایا کہ یعنی کہ اب آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا اور کوئی اور امت نہیں پیدا ہوگی، تو اس لیے اس کو بہت دور سمجھ کر اس کی طرف سے بے فکر اور بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں۔ اور پھر ایک اور مثال سے ہمیں بتایا کہ اس دنیا کی مثال اس کپڑے کی سی ہے جو اول سے آخر تک پھاڑ دیا گیا ہو اور بس سرے پر ایک دھاگے سے وہ جڑا رہ گیا اور یہ آخری دھاگا بس عنقریب ٹوٹنا چاہتا ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے اللہ کے حضور میں پیشی اور اعمال کی جانچ۔ عدی بن حاتم سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں تم میں سے ہر شخص سے اس کا پروردگار اس ڈائریکٹلی دو بدو کلام فرمائے گا کہ نہ درمیان میں کوئی ترجمان ہوگا اور نہ ہی کوئی پردہ حائل ہوگا۔ اس وقت بندے کی یہ کیفیت ہوگی کہ وہ حیرت اور بے بسی سے ادھر ادھر دیکھے گا، اور جب وہ نظر کرے گا اپنی داہنی جانب تو سوائے اپنے اعمال کے کچھ نہ دیکھے گا، اور ایسے ہی جب وہ نظر کرے گا بائیں جانب تو سوائے اپنے اعمال کے اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا، اور جب سامنے نظر دوڑائے گا تو اپنے روبرو آگ ہی آگ دیکھے گا۔ پس اے لوگو، دوزخ کی آگ سے بچو، اگرچہ خشک کھجور کے ایک خشک ٹکڑے کے ذریعے ہی، یعنی اگر اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا بہت اہم ہے آخرت کی عذاب سے بچنے کے لیے، تو ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، کنجوسی نہیں اختیار کرنی چاہیے اور اپنی آخرت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ اور دیکھیں اس کا یہ احادیث جو اور قرآن مجید کی جو آیات ہیں اس میں قیامت کے اور حساب کتاب کی تصویر کشی کی جاتی ہے، یا اس کے بارے میں ہمیں وہاں کے عذابوں کا بتایا جاتا ہے، تو یہ اس لیے کہ ہم اس سے خبردار ہو کر اپنے آپ کو اس برے انجام سے بچانے کی فکر کریں جو کہ غلط راہ پہ چلنے کی وجہ سے پیش آ سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ تذکرے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو آخرت کے دن دوزخ کے عذاب سے بچا سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ بعض صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا قیامت کے دن ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ دوپہر کے وقت میں آفتاب کے دیکھنے میں جب کہ وہ بدلی میں نہ ہو تمہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ کیا 14ویں کے چاند کو دیکھنے میں جب کہ وہ بادلوں میں نہ ہو تمہیں کوئی کشمکش یا کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یعنی وہ دیکھ سکتے ہیں، اگر بادل نہیں ہے اور مطلع صاف ہے تو نظر آتا ہے نا چاند۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم جس طرح چاند اور سورج کو بلا کسی کشمکش اور بغیر کسی پریشانی کے دیکھتے ہو، اسی طرح قیامت میں اپنے پروردگار کو دیکھو گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں جب اللہ سے ایک بندے کا سامنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے، اے فلاں، میں نے دنیا میں تجھے عزت نہیں دی تھی؟ کیا تجھے تیری قوم میں سرداری نہیں دی تھی؟ کیا تجھے بیوی نہیں عطا کی تھی؟ کیا تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ اور سواریوں کو مسخر نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں چھوڑے نہیں رکھا کہ جاؤ تم ریاست میں اپنی سرداری کرو اور مال غنیمت میں سے چوتھائی وصول کرو؟ وہ بندہ عرض کرے گا، ہاں اے پروردگار، آپ نے مجھے یہ سب کچھ عطا فرمایا تھا۔
پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے تو کیا تجھے اس کا خیال اور گمان تھا کہ ایک دن میرے سامنے آئے گا؟ وہ عرض کرے گا میں یہ خیال نہیں کرتا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں تجھے اپنے رحم و کرم سے اسی طرح بھلاتا ہوں جس طرح تو نے مجھے بھلائے رکھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دوسرے ایک بندے کا سامنا ہوگا اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح فرمائیں گے۔ اس کے بعد تیسرا ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا اور اس سے بھی اسی طرح فرمائے گا۔ یہ بندہ عرض کرے گا پروردگار میں تجھ پر ایمان لایا اور تیری کتاب پر اور تیرے رسولوں پر، اور میں نے نمازیں پڑھی اور روزے رکھے اور صدقہ بھی ادا کیا۔ اس کے علاوہ بھی وہ بندہ خوب اپنے اچھے اچھے کارنامے بیان کرے گا جہاں تک بھی بیان کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہاں ٹھہر جاؤ۔ پھر اس سے کہا جائے گا ابھی ہم تجھ پر ایک گواہ قائم کرتے ہیں، اور وہ اپنے جی میں یہ سوچے گا، یعنی دل میں وہ یہ خیال کرے گا کہ کون ہوگا جو مجھ پر گواہی دے گا۔ پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران کو حکم دیا جائے گا کہ بول، تو اس کی ران اور اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں اس کے اعمال کی گواہی دیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ یہ اس لیے کریں گے کہ اس کا کوئی عذر باقی نہ رہے اور وہ شخص منافق ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا۔ تو دیکھیں بعض لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بڑی بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں اور وہ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں اور آخرت کی پیشی سے بالکل بے فکر ہیں، اور جب قیامت میں اللہ سے ان کا سامنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان سے باز پرس کریں گے، تو اس دن وہ کیسے لاجواب اور کیسے ذلیل و خوار ہوں گے، کیونکہ اللہ کے سامنے پھر کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی بہانہ بنا سکے گا اس وقت۔ اور اس وقت کتنی بدبختی کی بات ہے، کتنی بد نصیبی کی بات ہوگی کہ انسان جو ہے نا کوئی جگہ نہیں پائے گا کہ جہاں پہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے۔ اور جیسے وہ منافق شخص ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں نے بڑے اچھے اچھے کام کیے، لیکن وہ غلط بیانی سے کام لے رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کی اعضاء کو بولنے کا حکم دیں گے اور وہ اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور اس طرح ہم سورہ یاسین میں بھی بتایا ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہ اس دن انسان کے زبان خاموش ہو جائے گی اور اس کے اعضاء بولیں گے، اس کے ہاتھ اور پیر اللہ کے حکم سے ان کو زبان عطا کر دی جائے گی اور وہ انسان کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے انجام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آپ کا حساب ابھی ہم کر لیں تو بہتر ہے، اور منافقت کی زندگی سے اخلاص کی طرف آ جائیں اور اللہ کے مخلص بندے بن جائیں، سچے بندے بن جائیں اور فرما بردار بن جائیں اور آخرت کے لیے تیاری کرنے والے بن جائیں، تاکہ ہم کسی برے انجام سے بچ سکیں۔ یا اللہ ہم سے آخرت میں اس دن کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما اور ہمیں اس کے لیے کوشش کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔